اور آپ نے جتنے بھی دورے گنوائے ہیں, آپ ان میں کوئی ایک دورہ ایسا نہیں بتا سکتے جس میں دنیا میں کوئی بس کریٹ کروایا ہو یا عزت کما کے پاکستان واپس آئے ہوں شہباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں کہ بلے بلے ہو گئی پاکستان کی؟ نو آئی ایم سوری, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ خان صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں, بہت زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے, کیونکہ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو یہ کہتا ہو کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے, کوئی کہتا ہوں مجھے ان کا بولنے کا انداز پسند نہیں ہے, کوئی ہو سکتا ہے اس کی پرسنل لائکنگ ہو, کہتے ہیں مجھے چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, مجھے ان کی پریزنس اچھی نہیں لگتی, مجھے ان کی پالیسی اچھی نہیں لگتی, مجھے ان کی گفتگو اچھی نہیں لگتی, سب کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن فیکٹ ریمینز کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا کوئی برانڈ ہے تو وہ عمران خان ہے, لائک اٹ اور ناٹ. آپ یہ میری ذاتی پسند اور ناپسند سے تعلق نہیں رکھتا. انٹرنیشنلی اگر پاکستان کو کسی شخص کے نام سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ مریم نواز نہیں ہے, وہ شہباز شریف نہیں ہے. انٹرنیشنل جو آئسولیشن جو ہمیں بتائی گئی تھی 9 اپریل سے پہلے کہ جی عالمی محاذ پہ فارغ ہو گئے ہیں پاکستان. اچھا اب بات نہیں, اب کیا یورپ کا ہمیں وہ ویزا فری انٹری مل گئی ہے؟ امید تو یہی تھی نا, مطلب لگتا تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ آ جائیں آپ فلاں ریاست میں, ہماری جو ہے وہ ہم آدھی آبادی شفٹ کر کے. دیکھیں 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں ایک پارٹی کے خلاف, اور وہ یہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ جی ہمیں پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہم آئے ہے. ہیں, ہم ٹھیک کریں گے اس کو. پلیز یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے. وہ جو مہنگائی مقام مارچ تھا وہ دیٹ واز اے اسموک اسکرین. جو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں 9 اپریل کے بعد, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں اس میں ناک تک ڈوب چکے ہیں, اور اب بلکہ اس دودھ اور شہد کی نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا سانس جو ہے دم گھٹ رہا ہے. اتنا زیادہ اوور ڈوز ہو چکی ہے دودھ اور شہد کی نہروں کی کہ ملک جو ہے وہ اس میں بالکل, وہ جو سیلاب بھی آیا تھا وہ بھی دودھ اور شہد کا تھا, اور وہ اس خوشی میں آیا تھا کیونکہ ایک حکومت کی تبدیلی. 2022 کا آغاز تھا, کیا وہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مایوسی کا وقت تھا یا آج زیادہ مایوسی کا؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں, ایک تو ان کو شاید اپنی سپیچ کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بطور وزیر اعظم انہوں نے امبیرسمنٹ جس قسم کی سمیٹی ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی ہے. اس کا درجہ جو ہے نا, اگر آپ درجہ بندی کریں گے اس میں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. انڈیا نے آپ کو تمام معاملات پہ, تجارت والے معاملات پہ آپ کو شٹ اپ کال دی, مذاکرات والے معاملے پہ آپ کو شٹ اپ کال دی. انہوں نے یہ ضرور کوشش کی کہ جو وینٹیلیٹرز امریکہ کے ہیں وہ برقرار رہیں, ہماری نسلوں میں منتقل ہوں, پھر ان کی نسلوں میں منتقل ہوں, اور ہم نسل در نسل جو ہے وہ ایک بلاک کی امریکہ کی غلامی کریں. اور یہ ان کا واضح جو ہے فوکس وہ اسی طرف نظر آتا ہے. ویسے بھی شہباز شریف اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مائی انویسٹر از مائی ماسٹر, کہ میرا سرمایہ کاری کرنے والا, مجھے پیسے دینے والا, میرے پہ پیسے لگانے والا میرا آقا ہے, میں اس کا غلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 اہم ترین موضوعات پہ میں عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس ویڈیو میں ایک ہی موضوع پہ کروں گا کیونکہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گفتگو بڑی ڈیٹیل سے ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ 9 اپریل کے بعد پاکستان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں یا فوائد اٹھانے پڑے ہیں, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر دونوں تھیریز موجود ہیں, وہ چاہے پولیٹیکلی ہوں, چاہے اکانومی کے حساب سے ہوں, چاہے انٹرنیشنلی جو بھی جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ گزشتہ تقریباً 8 مہینے کے اندر. اس ویڈیو میں اسی موضوع پہ بات کروں گا. عیسیٰ بھائی, اس وقت مطلب ہمارے ہاں 2 پرسیپشنز موجود ہیں, اس میں تھوڑے لوگ ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ 9 اپریل کو پاکستان میں جو ایک تبدیلی آئی تھی, اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو گیا, پاکستان کی دنیا میں بہت جگہ سائی ہو رہی ہے. عمران خان نے جی وہ جرمنی جاپان کا بارڈر جوڑ دیا تو اس وجہ سے بہت بےزتی ہوگی ہماری, یا عمران خان دنیا کے اور کچھ مواقع تھے جن پہ کہا گیا کہ جی بڑی بے عزتی ہے. اکانومی کے حساب سے بھی پاکستان تباہ ہو گیا تھا, اور یہاں پولیٹیکلی وہ تو تباہی تھی ہی تھی. آپ کا ماشاءاللہ اس چیز پہ کافی, میں آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہوں, اور اس کے اوپر آپ کا جو ایک ایکسپوئر ہے اور نالج ہے, تو لوگوں کو اس حوالے سے, اور مجھے بھی یہ بلکہ بتائیں آپ کہ 9 اپریل سے لے کے آج کے دن تک پاکستان نے کون سے فائدے حاصل کیے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی کوئی عزت بڑھ گئی ہو, اکانومی کے حساب سے تعلقات آپ کے بہتر ہو گئے ہوں, کہ آپ کے وزیر اعظم کو دنیا میں اتنی عزت دی جا رہی ہو کہ ہم خوشی سے جو ہے نا سو بھی نہ پائیں کہ یار ہمارے ملک کی کیا عزت ہوئی ہے. کیا فوائد یا نقصانات آپ کی نظر میں کیا کچھ ہوا ہے 9 اپریل سے لے کے آج تک؟
اب دیکھیے اصل میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بائسڈ، میں اس میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو اچھے اور فوائد والی تھیوری ہے نا، یہ تو آپ مجھے ضرور ایکسپلین کیجیے گا. ہم بھی کچھ باتیں کریں گے، ظاہر ہے کہ اٹس اے مکس، لیکن اس میں ڈومینیٹ کون سی سائڈ کرتی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں 9 اپریل کے بعد، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں اس میں ناک تک ڈوب چکے ہیں، اور اب بلکہ اس دودھ اور شہد کی نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا سانس جو ہے دم گھٹ رہا ہے، اتنا زیادہ اوور ڈوز ہو چکی ہے دودھ اور شہد کی نہروں کی کہ ملک جو ہے وہ اس میں بالکل، وہ جو سیلاب بھی آیا تھا وہ بھی دودھ اور شہد کا تھا، اور وہ اس خوشی میں آیا تھا کیونکہ ایک حکومت کی تبدیلی. اصل میں معاملہ یہ دیکھیں، عمران خان صاحب ان کی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ حکومت میں تھے، وہ سیاست کرتے ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صحیفہ ہے آپ اس کو منون تسلیم کریں، ان کی بات جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھیں، اعتبار کریں، اور وہ نو گو ایریا ہے، وہ کوئی ہولی گاؤں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب ایک مجموعہ ہے، ان کے کچھ فیصلے تھے جو اچھے تھے، کچھ فیصلے تھے جو برے تھے، کچھ فیصلے تھے جو ویک تھے. تمام فیصلے بہت اچھے نہیں تھے، تمام فیصلے بہت برے نہیں تھے، تمام فیصلے ویک نہیں تھے. لیکن جب آپ ایک پورا اوور آل پکچر کو دیکھتے ہیں، صرف اور صرف یہ سوال تو ہر شخص کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے کہ فروری یا مارچ 2022 میں آپ اپنی زندگی کو کتنا بہتر یا کیسا محسوس کرتے تھے آج کے مقابلے میں. تقابلی جائزہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ تقابلی جائزہ لیں گے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سال کا اختتامی مہینہ 2022 کا. 2022 کا آغاز تھا، کیا وہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مایوسی کا وقت تھا یا آج زیادہ مایوسی کا تھا؟ لیکن کمنگ پرٹیکولرلی آن دا پرٹیننٹ کوسچن، جو جس کا فوکس مجھے آپ کا نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے معاملات کیسے چلے. دیکھیں انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں جو گنوائی جا سکتی ہیں اور بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. ایک فوکس کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا رہا، انڈیا کے ساتھ کیسا رہا، چائنا کے ساتھ کیسا رہا، ٹرکی کے ساتھ کیسا رہا، ایران کے ساتھ کیسا رہا، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، اس سب پہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جنہوں نے سٹینڈ آؤٹ کیا ہے سارے معاملے میں. شہباز شریف صاحب جو ہیں، ایک تو ان کو شاید اپنی سپیچ کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بطور وزیر اعظم انہوں نے امبیرسمنٹ جس قسم کی سمیٹی ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی ہے. اس کا درجہ جو ہے نا، اگر آپ درجہ بندی کریں گے اس میں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. ریسنٹلی جس قسم کی وہ گفتگو، وہ بیگنگ کے اعتبار سے، وہ جو مانگنے والا وہ لیکچر دیتے ہیں کہ بھیک مانگنے کا اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، بھیک مانگنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ٹرم ہے نا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے، یہ درست بات ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے، اپنی قوم کو یہ بتائے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اینڈ یو آر بیگرز. کہ آپ بھکاری ہو، بھکاری کی، فقیر کی یہ اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کا انتخاب کرے. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا. تو بطور وزیر اعظم میرا خیال ہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلتے وقت، باہر جاتے ہوئے کسی ملک کا دورہ کرنے سے پہلے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اینڈ بیگر از کمنگ، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو کتنا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اپریل میں ہی وزیر اعظم بنتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے بعد یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب، میں جا رہا ہوں ترکی، اور میں جا رہا ہوں یو اے ای، اور میں جا رہا ہوں چین. چین کا دورہ کب ہوتا ہے؟ نومبر کے پہلے ہفتے میں. 1 نومبر کو غالباً گئے ہیں 2 دن کے لیے. 8 مہینے بنتے ہیں شاید، 8ویں مہینے میں ان کو یہ موقع ملا. تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ کہنے کی کہ میں آ رہا ہوں؟ آپ کو ابھی تک طے نہیں ہوا آپ کو، کیونکہ چائنا جو ہے وہ، چائنا واز ویری اسکیپٹیکل. وہ دیکھ رہے تھے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ نئی حکومت آئی ہے، یہ چلے گی نہیں چلے گی. سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ان کے پاس استحکام جو ہے اس گورنمنٹ کی شیورٹی نہیں تھی کہ کب تک چلنی ہے، ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو کیا کریں گے. مختلف وجوہات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو نہیں بلایا، بہت لیٹ گئے. اس کے بعد جو ان کے آپٹکس رہے امریکہ میں، انہوں نے یہ بھی لکھا جائے گا کہ ہمارے وزیر اعظم نے لائن میں کھڑے ہو کر جب خاصے یعنی کہ 1 گھنٹے سے زائد انتظار کے بعد وہ تصویر اتروانے میں جو بائیڈن کے ساتھ کامیاب ہوئے، اور ساتھ میں 1 سے 1.5 منٹ کی ان کی جو ہے وہ جو پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں جو بائیڈن نے پاکستان میں سیلاب کا تذکرہ کیا،
اور کوئی خاطر خواہ بات نہیں، اور انہوں نے اس ملاقات کو پاکستان میں بیچا کہ پاکستان میں لوگوں کو بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات جو ہے وہ ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. اس قسم کی چیزیں انڈیا کے حوالے سے دیکھیے، انڈیا کے سامنے بس یہ لیٹ گئے. انڈیا کو انہوں نے جس طریقے سے پلیز کرنے کے لیے کوششیں کی، یہ اٹس کامیڈی آف ایررز، ایک کے بعد ایک. بلاول بھٹو کو چیک کریں آپ. مفتاح اسماعیل جب تھے انہوں نے ٹماٹر اور پیاز منگوانے کی بات کی، انڈیا سے تجارت کھولنے کی بات کی. جب سیلاب آیا اس کے نام پہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے انڈین ٹیررزم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، انڈین سپانسر ٹیررزم جو پاکستان میں ہوتی ہے. انڈیا جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم اپنے ہاں کرتا ہے مسلمانوں پہ، اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور ان کی امید یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا معاشی مستقبل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری انٹر ڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر اکانومیز کا انحصار ہونا چاہیے. میں کیسا وزیر خارجہ میں بات نہیں کر سکتا. جواب میں کیا ہوا؟ اجیت دوول سے لے کے اجیت دوول نے کہا کہ یہ تم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، یہ میرے ایڈورسری نے، میرے دشمن نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور میری کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی میری دشمن کے ساتھ، اور امن ہوگا تو میری شرائط کے اوپر ہوگا. آپ کو یہ جواب ملا ہے. انڈیا نے آپ کو تمام معاملات پہ، تجارت والے معاملات پہ آپ کو شٹ اپ کال دی، مذاکرات والے معاملے پہ آپ کو شٹ اپ کال. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آ کے ایک خوش آمدانہ، یو ڈونٹ نو، اف یو ڈونٹ نو کہ بی جے پی جو ہے اور نریندر مودی ویئر از ہی کمنگ فرام، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. انڈیا والے معاملے پہ یہ کیا. سعودی عربیہ کے حوالے سے خان صاحب کا دور جو ہے وہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنس کا اور ایکسٹریمز کا شکار رہا. آغاز میں بہت اچھے تعلقات ہوئے، اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپ آیا، اس کے بعد پھر وہ ریپیئر ہوئے، اور ریپیئر ایسے ہوئے جیسے دو سوورن خود مختار ممالک کے درمیان ہونے چاہیے. ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کے دور میں تینوں ہم نے چیزیں دیکھی. ماسٹر اینڈ سلیو کا ریلیشن شپ بھی دیکھا، اس کے بعد بالکل وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے والا معاملہ بھی دیکھا 2020 میں، اور 2021 میں اس میں ہم نے ایک ریپیئر ہوتا ہوا دیکھا، اور پھر وہ عزت والے جو تعلق بنتا ہے وہ بننا شروع ہوا. لیکن شہباز شریف نے آنے کے بعد جو پہلی تقریر کی قومی اسمبلی میں ووٹ لینے کے بعد، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا انہوں نے، وہ وزیر اعظم بنے نہیں تھے، ہی واز پرائم منسٹر الیکٹ، ہی واز لیڈر آف دی ہاؤس ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے خان صاحب کے اوپر ملبہ ڈالنا شروع کیا، شاہ محمود قریشی کی تقریر کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں کہا کہ میرے منہ میں خاک، ہماری تو زبان جل جائے اگر ہم جو ہے وہ سعودی رائل فیملی کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بات کریں. اب سعودی عربیہ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات شریف فیملی کے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھیں کہ وہ شہزادہ مکرم بن عبدالعزیز کا وقت تھا، وہ مطب بن عبداللہ کا وقت تھا، وہ سرور پیلس والا ٹائم تھا، وہ اور تھا. یہاں پر اب سعودی عرب جو ہے اس میں محمد بن سلمان، دس از ڈفرینٹ سعودی عربیہ، اس کو آپ نے ڈفرینٹلی ڈیل کرنا ہے. یہ وہ پیسے نچھاور کرنے والا، پھینکنے والا نہیں. محمد بن سلمان کو، if you انڈرسٹینڈ محمد بن سلمان کہ وہ ویژن 2030 پہ جس معاملے پہ چل رہا ہے، اور وہ آئل سے اپنی اکانومی کا شفٹ کرنا چاہتا ہے، فوکس کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ انویسٹمنٹ اورینٹڈ سعودی عربیہ ہے، وہ انویسٹرز بلا بھی رہا ہے اپنے پاس، اور دوسری جگہوں پر بھی انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہا ہے. ٹورزم کے ذریعے جو ہے وہ، اور مختلف دیگر سیکٹرز کے ذریعے جو ہے وہ سعودی عربیہ کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ناٹ ڈیپینڈنٹ آن آئل اینڈ آئل پروڈکشن، ایکسپورٹ آف آئل. تو آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ اس کو پرانے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کے حوالے سے دیکھیے، پاکستان میں سیلاب آیا، سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا تعلق اپنے ذہن میں رکھیے. پاکستان میں بدترین سیلاب کی صورتحال تھی. سعودی عربیہ کی جانب سے جو اسسٹنس فوری طور پر ملنی چاہیے تھی، ہسٹوریکلی ملتی رہی، اس میں ڈیلے آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد آپ ڈپلومیٹیکلی ان کو یہ قائل نہیں کر سکے کہ جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی جب پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اس میں سعودی عرب بات نہیں کرتا. اس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن دو تین جملے بولتے ہیں، اس میں برطانیہ بات کرتا ہے، پیرس کو ظاہر ہے کہ فرانس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایمانوئل میکرن، وہ بات کرتے ہیں، لیکن بات نہیں کرتا سعودی عربیہ. تو یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک جو ہے وہ سیٹ بیک تھا. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو COP27 ہے اس میں اگرچہ آغاز میں اگین میں یہ کہوں گا کہ ان کا موقف
سیلاب کے حوالے سے بہت خوش آمدانہ اور چاپلوسی والا تھا. یہ پوری دنیا سے جو ہے وہ جس طریقے سے آپ امداد اور بھیک مانگتے ہیں آپ اس سٹائل کے اوپر چلے گئے تھے. جبکہ یہاں پر پاکستان کا مقدمہ یہ لڑنے کی ضرورت تھی کہ پاکستان جو ہے اس نے اتنا کلائمیٹ چینج کاز نہیں کیا. کلائمیٹ چینج آپ کی وجہ سے آیا ہے. گلوبل وارمنگ آپ نے کریٹ کیا. جو سپر رچ ممالک ہیں, جو بہت امیر ممالک ہیں, ان کی انڈسٹریلائزیشن نے اس دنیا کے ٹیمپریچر کو بڑھایا ہے. پاکستان میں جو گلیشیئرس ہیں ان کے پگھلنے کا عمل تیز ہوا ہے. کپلڈ ود مونسون, ہیوی مونسون سیزن, پاکستان میں سیلاب آیا. اس تباہ کاری میں آپ کا کردار ہے. آپ کو جو ڈیمیج اینڈ لاس فائنانس فیسلٹی ہے اس کی طرف جانا چاہیے تھا. آپ شروع میں نہیں گئے. آپ کو ایک لوک وارم رسپانس ملا. آپ کی جو پہلی فلیش اپیل تھی, کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسیٹائز نہیں کیا تھا, وہ اچھی نہیں ہوئی. اس پہ بہت زیادہ پیسے اور رسپانس زیادہ نہیں آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ پھر اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ کی ایک تو جو 2 ریوائزڈ فلیش اپیل بھی ہوئی $816 ملین کی, وہ ایکچولائز نہیں ہوئی. اور اس میں دوسرا معاملہ جو بہت اہم ہے کہ ڈونرز کانفرنس ہونی تھی, وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. امریکہ کے حوالے سے ریلیشن شپ خان صاحب کے دور کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے. دیٹ از اے پازیٹیو. یعنی کہ جو بھی ہو, خان صاحب کے دور میں تعلقات تو خراب ہوئے تھے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ قیمت آپ کو, وہ قیمت جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ اسی ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کوشش کی کہ جو وینٹیلیٹرز امریکہ کے ہیں وہ برقرار رہیں, ہماری نسلوں میں منتقل ہوں, پھر ان کی نسلوں میں منتقل ہوں, اور ہم نسل در نسل جو ہے وہ ایک بلاک کی امریکہ کی غلامی کریں. اور یہ ان کا واضح جو ہے فوکس وہ اسی طرف نظر آتا ہے. ویسے بھی شہباز شریف اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مائی انویسٹر از مائی ماسٹر, کہ میرا سرمایہ کاری کرنے والا, مجھے پیسے دینے والا, میرے پہ پیسے لگانے والا میرا آقا ہے, میں اس کا غلام. صحیح. نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی, آپ نے کہا بہتر ہوئے, مطلب کس طرح, کس انڈیکیٹر کو ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے بہتر ہو؟ کیا شہباز شریف کا وہاں پہ کوئی اسٹیٹ پروٹوکول کو دورہ ہوا, یا انہوں نے کو بہت سارے پیسے دے دیے ہمیں, یا اور کوئی آؤٹ آف دا باکس انہوں نے ہمیں فوائد دے دیے کہ ملک کو بڑا اکانومی کے حساب سے فائدہ ہو گیا, یا کوئی پرسیپشن کے حساب سے, یا کسی اور طرح سے؟ پولیٹیکل ریلیشن شپ بہتر ہوا. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کا تھوڑا سا جو تناؤ تھا. دیکھیں ایک بات طے ہے, خان صاحب کی پالیسی ڈائریکشن سے مجھے بالکل اختلاف نہیں. آئی ریئلی لائک دیٹ. اب آئی کوڈ بی رانگ, لوگوں کا اپنا پرسیپشن اور طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کی طرف دیکھنے والا, کہ آپ کو امریکن بلاک کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بلاک پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے, یا اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں جس کے ساتھ آپ کا مفاد جڑا ہوا ہے, جس کے ساتھ آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے. ان دیٹ سینیریو, ان دیٹ کیس وہ چائنا بنتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کسی کے پاس اس سے وزنی دلیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس صدی میں پاور سینٹر نے امریکہ سے شفٹ کر کے ایشیا میں آنا ہے. 10 سال, 15 سال, 20 سال ڈاؤن دا لائن یہ کام ہونا ہے. اس وقت جو ہے وہ اگر آپ اینٹی چائنا گیمز میں امریکن بلاک میں رہتے ہوئے اس کا حصہ بنیں گے تو 20 سال کے بعد آپ کی تو سرحد جڑی ہوئی ہے. جب پاور سینٹر شفٹ کر جاتا ہے تو چائنا پھر آپ کی اس دوگلی پالیسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو یہ چیز جب آپ ذہن میں رکھیں گے دین کمنگ بیک کہ خان صاحب کی ڈائریکشن تو ٹھیک تھی, لیکن اس میں جو آپٹکس ہیں وہ تھوڑا سا اتنا جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا آگے شاید نہیں جانا چاہیے تھا, تھوڑا سا ایمیکبلی ہو سکتا تھا. لیکن اس میں قصور ہمارا نہیں تھا. وہ پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ اس کی پاکستان کے حوالے سے تو کوئی ڈائریکٹ پالیسی اس طریقے سے اوپن تھی نہیں. آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں, جو ان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی بات کرتے ہیں, انڈیا کا تذکرہ کرتے ہیں, میرے خیال 9 مرتبہ انڈیا کا نام یوز ہوا, پاکستان کا نام اس میں یوز نہیں ہوا. وہ چائنا کے عدسے سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کے جتنے بھی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, جو اس کے کلوز ایلائز ہیں, اتحادی ہیں, ان کو دور کرنا ہے چین سے. اور پاکستان از بیسکلی اے وکٹم. اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ وہ بائی پروڈکٹ تھا امریکہ کا ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ. لیکن اس سینیریو میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو جو ٹمپریچر تھا نا, جس میں مسلسل صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو پنش کرو, وہ تھوڑا سا نیچے آیا. اس سے فائدہ کیا لے لیا؟ مطلب پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ ٹیمپریچر نیچے آ گیا,
آپ کی اکانومی کو فائدہ نہیں ہوا. انٹرنیشنلی یہ کہتے تھے جی آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو آج کون سا کوئی ہمیں جفیاں ڈال رہا ہے سارے, مطلب اگر آ کے دیکھا جائے کہ یار ہر دنیا کا کوئی سربراہ ہے یا باقی کوئی یہاں پہ چکر کاٹ رہا ہے. فائدے کی بات تو تب آئے گی نا جب یہ لانگ ٹرم چلے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر آیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس کا جو تھریش ہولڈ چھوڑ کے گئے ہیں, جو پیمانہ جس پیڈسٹل کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے اوپر پرکھا جائے گا کہ پاکستان میں فارن پالیسی جو ہے اور آپ کا جو فارن پالیسی پوسچرنگ ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاست میں ایک الیکشنئرنگ پوائنٹ بن گیا. یعنی انتخابی اعتبار سے سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ یہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے کہ ہم روس کو کنڈیم کر دیں. نہیں کر سکے یہ, باوجود اس کے کہ ان کا موقف ان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے مختلف تھا. یہ باوجود اس کے کہ یہ اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہے وہ امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں اور اس کا پلگ ہٹا لیں گے تو ہم اکانومک ہماری سروائیو نہیں کر سکتی. ان تمام چیزوں کے باوجود روس کے حوالے سے انہوں نے آپٹکس لینے کی کوشش کی اور وہ مجبوری میں لیے گئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ روس کو ریچ آؤٹ نہیں کریں گے تو خان صاحب سیاسی اکھاڑے میں ان کو جینے نہیں دیں گے, ان کو سانس نہیں لینے دیں گے. جو انتخابات ہوں گے 2 months 3 months 5 months 6 months 10 months میکسیمم 11 months ڈاؤن دا لائن الیکشن تو ہونا ہے. اس وقت آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو خان صاحب نے تو ان کو پٹخ پٹخ کے مارنا ہے انتخابات میں. چلو اس پر اگر ہم خلاصہ کریں, مطلب 1 لائن یا 2 لائن میں آپ بتانا چاہیں کہ عالمی محاذ کے اوپر 9 اپریل سے پہلے اور 9 اپریل سے بعد آج تک ہم اوپر گئے ہیں یا نیچے گئے, مطلب تباہ ہوئے ہیں یا تر گئے؟ یہ تو سوال کرنا ہی نہیں بنتا. میں نے جتنی گفتگو کی آپ اس کو خود ایویلویٹ کر لیں. پاکستان جو ہے دیکھیے 2018 سے پہلے, اچھا اس میں بھی صرف لیٹس بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ اباؤٹ اٹ, فارن پالیسی جو ہے نا, اس کو ایک بات چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. اکثر امبیسڈر عبدالباسط جو ہے نا وہ یہ بات بڑا تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے فارن پالیسی. اس کا ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے. چہرے تبدیل ہونے سے پالیسیاں تبدیل ہوں. آپ کے ملکوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو روس دوست ہے, شہباز شریف بن جائیں تو روس دشمن ہو جائے, فلاں بندہ آئے گا. تو یہ تو آپ تو انوائٹ کر رہے ہیں نا پوری دنیا کو کہ آئیں یہاں پر اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو جتوائیں کسی طریقے سے تاکہ آپ کے فیور میں پالیسی بنے اور اس کے اگینسٹ بنے. بیسیکلی یہاں پر جو تسلسل والی بات ہے جو خان صاحب کے دور میں مین اچیومنٹس میں امپریشن تو یہی آیا, لیکن خیر ہم دیکھیں فارن پالیسی فرنٹ پہ اگر میں مین اچیومنٹس کی بات کروں جو خان صاحب کے دور میں ہوئی, اور اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کردار پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ لیے گئے سٹیپس کا اور نون لیگ کے دور میں لیے گئے سٹیپس کا بھی عمل دخل تھا, جو میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ان کا اس طریقے سے بہت زیادہ جو فوجی آپریشنز ہیں اس میں کردار ظاہر ہے کہ ملٹری کا بھی اوور آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے. اس میں جو خان صاحب کے دور میں ریٹرن آف انٹرنیشنل کرکٹ, دیٹ از بہت بڑا کام تھا. یہ ہوا آپ کے پاس جو انٹرنیشنل فلائٹ کیریئرز ایئر لائنز آنا بند ہو گئی تھیں, ان کا کھلنا, اقوام متحدہ کا پاکستان کو دوبارہ سے فیملی اسٹیشن قرار دینا, پاکستان پوری دنیا میں ایک ایپی سینٹر آف ٹیررزم کے طور پر مسلسل کوششوں کے بعد متعارف ہوا تھا. پاکستان کے ایک سافٹر امیج کو پروموٹ کیا گیا اور اس میں تمام ظاہر ہے کہ ادوار کا کردار ہے, لیکن بہت زیادہ کام جو ہے وہ خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا. اور جو تاثر ہے پاکستان کا, اس کی جو بہتری ہوئی, اس کے نتیجے میں آپ یعنی کہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے جہاں پر آپ سرمایہ کار کو انوائٹ بھی کر سکتے تھے. FATF سے نکالنے کے لیے جتنے اقدامات کیے گئے اس کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کی گئی, جس کا ثمرات جو ہیں, جس کا فروٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہ پلگ کیا ہے PDM کی حکومت کے دوران. پاکستان جو ہے وہ FATF کی ریل اس سے باہر آیا, لیکن یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروسیس تھا نا, اوور نائٹ تو یہ تبدیل نہیں ہو گیا. اچھا ایک چیز میں نے اور نوٹ کی, مطلب میں بھی ان چیزوں کو ذرا دیکھتا رہتا تھا. خان صاحب کے انٹرویوز ہوتے تھے الجزیرہ یا وہ کسی ترکش میڈیا پہ یا رشین میڈیا پہ, چائنا پہ, مطلب تو میں ان میں کمنٹس پڑھتا ہوتا تھا اور مطلب اس میں اندازہ بھی لگاتا تھا کوئی فیک ہو سکتا ہے یا نہیں. مجھے اس سے یہ لگا کہ شاید اس سے پہلے عمران خان سے پہلے سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ چیزیں میں پتہ لگنے لگی. اس سے پہلے تو جا کے جو ملتا تھا پھر ہی پتہ لگتا تھا نا کہ کوئی کسی ملک کا باشندہ کیا سوچ رہا ہے.
پاکستان ایک لائم لائٹ میں آیا تھا کہ ان ملکوں کے شہری بھی پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے تھے, یا لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا تھا کہ پاکستان بھی کوئی ہے اور اس کا کوئی لیڈر بھی ہے, اس نے کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے کہ جو کہ بہت سارے ممالک کو ارک کر گئی ہے, یا ان میں ایک مطلب بز کریٹ ہوتا تھا پاکستان کا. لیکن اس کے بعد سے چیزیں ایسے لگتا ہے دھڑام سے گر گئیں. اور آپ نے جتنے بھی دورے گنوائے ہیں, آپ ان میں کوئی ایک دورہ ایسا نہیں بتا سکتے جس میں دنیا میں کوئی بز کریٹ کروایا ہو یا عزت کما کے پاکستان واپس آئے ہوں شہباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں کہ بلے بلے ہو گئی جی پاکستان کی؟ نو آئی ایم سوری, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ خان صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں, بہت زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے, کسی کو ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو یہ کہتا ہو کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے, کوئی کہتا ہو مجھے ان کو بولنے کا انداز پسند نہیں ہے, کوئی ہو سکتا ہے اس کی پرسنل لائکنگ ہو, کہتے ہیں مجھے چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, مجھے ان کی پریزنس اچھی نہیں لگتی, مجھے ان کی پالیسی اچھی نہیں لگتی, مجھے ان کی گفتگو اچھی نہیں لگتی, سب کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن فیکٹ ریمینز کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا کوئی برانڈ ہے تو وہ عمران خان ہے, لائک اٹ اور ناٹ. آپ یہ میری ذاتی پسند اور ناپسند سے تعلق نہیں رکھتا. انٹرنیشنلی اگر پاکستان کو کسی شخص کے نام سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ مریم نواز نہیں ہے, وہ شہباز شریف نہیں ہے. ان کو کیونکہ عمران خان کا ایک جو کرکٹنگ کریئر ہے, جو ان کا انٹرنیشنل کریئر ہے, وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ہی واز ویری فیمس اینڈ پاپولر. تو وہ جب وہ آگے بات کرتے تھے, ان کا انٹرنیشنل میڈیا ان کو کیونکہ بطور کرکٹر عرصہ دراز سے انٹرویوز کرتا آیا تھا, پھر جب ایک کرکٹر کی پولیٹکس میں انٹری ہوئی تو عمران خان صاحب واز اے پولیٹیکل نان اینٹی ان 90 کی دہائی میں. ہی واز نو ون. پاکستان کی پولیٹیکل سٹیج کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی حیثیت اور وقت کچھ بھی نہیں تھی. 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت بھی کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے جس نے عمران خان کو آ کے انٹرویو نہیں کیا, عمران خان پر آگے ڈاکیومنٹری نہیں بنائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ویسے ہی ایک سٹار تھے اور ان کا نام بکتا تھا. لوگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سٹارڈم جو ہے اس پہ ظاہر ہے کہ مطلب میں ایسا اگر اس انالوجی کو یوں دیکھوں کہ فرض کریں رونالڈو یا میسی اپنے ملک کا صدر یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے, نہیں بھی بنتا تو اس ملک کی آٹومیٹکلی بات یہی ہے نا. دیکھیں وہ نہیں بھی بنتا, وہ پولیٹکس میں چلا جاتا ہے تو اس ملک میں کوئی بندہ, یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ اگر نیمر ہے یا کوئی رونالڈو, جو دوسرے رونالڈو کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پولیٹکس میں چلا جاتا ہے تو جائر ایک طرف کھڑا ہو جائر بولسنیرو, ایک طرف کھڑا ہو لولا ڈے سلوا, ایک طرف کھڑا ہو رونالڈو, اور انٹرنیشنل میڈیا جا کے سٹوری کر رہا ہو, اور رونالڈو کی پولیٹیکل وقت کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. لیکن جب وہ اس کا انٹرویو چلے گا, سب سے زیادہ چلے گا کس کا؟ رونالڈو کا چلے گا. سب سے زیادہ اگر آپ اس میں ارجنٹینا میں جا کے آپ کریں گے تو سب سے زیادہ میسی کا انٹرویو چلے گا. آپ کسی اور ٹیم کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جو اسپورٹس مین ہیں جن کی آلریڈی انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہے, ان کو ظاہر ہے کہ ایک فیم گیم میں بہت آسانی ہوتی ہے, ان کی بات انٹرنیشنلی بہت زیادہ سنی جاتی ہے. آلریڈی اسٹارز ہیں. رونالڈو کوک کی 2 بوتلیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہے, 4-6 ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے, سٹاکس گر جاتے ہیں اس کے, جناب اس نے بوتل ہٹا دی. سر یہ تو ہو گیا جی انٹرنیشنل جو آئسولیشن جو ہمیں بتائی گئی تھی 9 اپریل سے پہلے کہ جی عالمی محاذ پہ فارغ ہو گئے ہیں پاکستان. اچھا بات نہیں, اب کیا یورپ کا ہمیں وہ ویزا فری انٹری مل گئی ہے؟ امید تو یہی تھی نا, مطلب لگتا تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ آ جائیں آپ فلاں ریاست میں, ہماری جو ہے وہ ہم آدھی آبادی شفٹ کر کے. دیکھیں 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں ایک پارٹی کے خلاف, اور وہ یہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ جی ہمیں پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہم آئے ہیں, ہم ٹھیک کریں گے اس کو. پلیز یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے. وہ جو مہنگائی مقام مارچ تھا وہ دیٹ واز اے اسموک اسکرین. ٹھیک ہے, ان کا آنے کا مقصد بالکل وہ نہیں تھا. نہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, وہ اس بات کو سمجھیں, نہ وہ اس ملک کے مسائل. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, یہ 13, 12 یا 11 جماعتوں کا ایک غیر فطری اتحاد ہے. عمران خان کو ایکویشن سے مائنس کر دیں, آپ ہٹا دیں, آپ سمجھیں عمران خان ایگزسٹ نہیں کرتے. ان دونوں نے, ان جماعتوں نے ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے ہوں گے. بالکل. آپ پیپلز پارٹی سے آج بٹھا کے کسی سے کہہ دیں گے مولانا فضل الرحمان نے فلاں تقریر کی ہے, عمران یہ جو جس قسم کی زبان استعمال کی, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہوں گے. اور بیزی تو کچھ مہینوں پہلے تو ایک دوسرے کے خون کے اوپر مریم اور بلاول تبصرہ کر رہے تھے کہ اس کا خون گندا ہے, اس کا عامروں کو سپورٹ کرنے والا ہے, اس کا عامروں کی گود میں بیٹھنے والا خون ہے.
تو ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں نہیں کرنے آئے تھے, یہ آرمی چیف کی تعیناتی کرنے آئے تھے, یہ کر چکے ہیں. اور اب ان کا جو 1 پوائنٹ اصل ایجنڈا تھا جس پہ انہوں نے آنا تھا, نیب ترامیم کرنی تھی, اپنے خلاف کیسز ختم کروانے تھے, کسی کو لانڈری سے جو ہے وہ دھلوا کے اس کو پاک اور پوتر کر کے سامنے رکھنا تھا, وہ یہ کام کر چکے. ان کا ایجنڈا جس کے لیے آئے تھے یہ ختم ہو چکا, اور اب یہ صرف اور صرف اس مقام کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ملنا نہیں, کیونکہ ہر گزرتا دن ان کے لیے مزید نقصان دہ ہوگا اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا, کیونکہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. اس کا تعلق اور کسی چیز سے نہیں ہے. اگر آپ ان کے پاس بھی 50-60 ارب ڈالر کہیں سے آ جائیں نا, اس میں سادہ تو کھائے جائیں گے میں سے, اگر آ جائیں تو پھر ان کو خان صاحب کے بیانیوں کو شکست دینے میں تھوڑی بہت آسانی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مطلب 60 سے 100 ارب ڈالر بھی آ جاتا ہے, یہ لوگ ایسے ہیں ہی نہیں, اس میں آدھا تو خود ہی کھا جائیں گے نا. مطلب ایک وہ عادت نہیں, یہ تو پرسیپشن کی بات ہے نا, میں تو یہ جج نہیں کر سکتا, میرے سامنے ہوگا تو میں دیکھوں گا تو میں نہیں مطلب ہم ہسٹری کو دیکھیں. اچھا چلے ہم دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بنتا ہے اس میں, انہوں نے ہمیں کہا تھا جی عمران خان نے اکانومی تباہ کر دی. خاص طور پہ ایک مولانا پرسنلی وہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا کل کی, اس کے بعد میرا دل نہیں مانتا میں یہ لفظ ادا کروں, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جی ہمارے دوست سردار, انہوں نے خاص طور پہ بار بار ایک بات کی تھی, خزاں جائے بہار آئے نہ آئے, شاید آپ کو یاد ہو, عدم اعتماد میں کہتے تھے اور ریپیٹ کرتے تھے. ایک دفعہ شہباز شریف نے اس پہ وضاحت بھی دی تھی کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اس طرح کا. انہوں نے کہا خزاں جائے بہار آئے نہ آئے, اس ملک کو تباہ کر دیا اس نے, اکانومی تباہ کر دی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, سب کچھ. اکانومی کو اسٹیٹسٹکلی آپ کیسے دیکھتے ہیں, کچھ اسٹیٹ؟ میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ہمیں سب کو اپنے حالات مطلب جنرل سے جو ہمیں تو یہ تو کرنے, دیکھیے یہ تو بالکل ایسا سوال ہے. اگر آپ کو 25-30 روپے کا کلو ٹماٹر مل رہا تھا اور ابھی آپ کو 200 روپے کا ملتا ہے, اگر آپ کو پیاز 50-60 روپے یا 70 روپے کا کلو مل رہا تھا وہ آپ کو 300 روپے کا مل رہا ہے, اگر آپ کو پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے کا مل رہا تھا وہ آپ کو 250 کا مل رہا ہے, اگر آپ کا جو اسٹیل کا ریٹ ہے وہ 1,72,000 ٹن تھا وہ اس وقت اگر 2,42,000 ٹن پہ چلا گیا, اگر آپ کا جو 100 روپے کی چیز ملتی تھی وہ اب 200 کے ملنے لگ گئی ہے, تو اسٹیٹسٹکس تو گئے بھاڑ میں نا. آپ چھوڑ دیں, یہ فگرز اور ڈیجٹس لوگ نہیں سمجھتے. میرے جیسے لے میں دیکھیں پرسوں ایسا اقبال نے ساکڈر نے کہا کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ 25,000 کماتے تھے اگر اور آپ تھوڑا بہت مانگ تانگ کے گزارا کر لیتے تھے, اس کے کمپیریزن میں آپ 25,000 کماتے ہیں اور آپ کا چیزیں بیچ کے بھی گزارا نہیں ہو رہا. اکانومی تو یہ ہوتی ہے, اکانومی ہوتی ہے کچن, اکانومی ہوتی ہے میری جیب, اکانومی ہوتی ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ کتنا آسودہ حال فیل کرتا ہوں, کیا مجھے اپنے مستقبل کی پرواہ یا خوف جس کا شکار لوگ فائنینشیل انسیکیورٹی کا ہوتے ہیں, میں پہلے زیادہ تھا یا میں اب زیادہ ہوں. تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ ایک فرسٹریشن جو ہے اوور آل ہجان کی کیفیت پورے پاکستان میں بڑھ رہی ہے, اور یہ تو کوشچن بڑا. دیکھیں آپ اور میں تو ان چیزوں کو چلے گئے, مطلب میں دیکھتا تھا پہلے کہ اگر وہ ایک وہ ٹکی رول ہوتا چھوٹا بسکٹ کا, وہ 20 روپے کا تھا یا 18 روپے کا تھا, میں لینے جاتا تھا. پرسوں ترسوں میں دکان پہ گیا تو اس نے کہا بھائی جان یہ 35 روپے کا ہو گیا, یہ 40 روپے کا ہو گیا. مطلب اس پہ ہی 50% سے بھی زیادہ. نہیں, دوائیوں کی قیمت دیکھ لیں تو آپ, چلیں دوائی تو بعد میں بچوں کے دودھ کی نہیں, آپ ٹکی رول تو اب بچوں کے دودھ کی اگر بات کریں, میرا مطلب بیٹا اصل میں تو بات ان 12 آئٹمس کی کرنی چاہیے نا جو آپ کی لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ایندھن کی بات کریں, ایندھن پہ جو چیز پکانی ہے جس کو آپ نے کھانا ہے یا پینا ہے آپ ان کی بات کریں, جو اسینشیلز ہیں, ویری ایسینشیل کموڈیٹیز آپ ان کی بات کریں, اسی طرح پیٹرول کی بات کریں, ڈیزل کی بات کریں, اور پیٹرول ڈیزل بڑھے تو ہر چیز کے اوپر وہ سائیکل بڑھ جاتا ہے. ان چیزوں کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ ایڈیبل آئل کی, جو خوردنی تیل ہے آپ اس کی بات کریں, جو آپ کھانے پینے کے لیے گھی آئل استعمال کرتے ہیں اس کی, گوشت کی, سبزی کی, ان چیزوں کی قیمتوں کی بات کریں تو جواب وہیں پر موجود ہے. اور اس کا دیکھیں نا, اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے. اسٹیٹ مشینری ساتھ تھی, کس کو نہیں پتا, سارے ادارے ساتھ کھڑے تھے پی ڈی ایم کے, یہ تمام جماعتیں اکٹھی کھڑی ہوئی تھیں, تمام ادارے ان کا ساتھ دے رہے تھے, پورا میڈیا ان کے ساتھ مل کے ساتھ دے رہا تھا. 2 بڑے انتخابی ضمنی انتخابات کے مارکے ہوئے ہیں, کیا نتیجہ نکلا؟ 75% 80% خان صاحب کے کو سیٹس ملی ہیں. اس کی بھی اگر 25% ان کو ملی ہیں یا جو بھی 10 20 25 30 ہزار ووٹ اس میں آپ یہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں تو عوام تو ہوتی ہے نا, دیکھیں. لیکن کوشچن یہ ہے, اس وقت بہت بڑا ڈفرینس ہے. دیکھیں کوئی 5.5 لاکھ میرا خیال ہے ووٹ ڈلا ہے جو اکتوبر والا الیکشن ہے خان صاحب کی جماعت کو. وہ 5.5 لاکھ بندہ جو نکل کے ووٹ ڈالنے آیا ہے نا, جنہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا, انہوں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ خان صاحب منتخب ہو کے ہمارے ممبر قومی اسمبلی بن جائیں گے.
وہ گھر سے نکلے صرف اس وجہ سے, اور جا کے انہوں نے ووٹ صرف اس لیے ڈالا کہ خان نے تو جانا نہیں ہے اسمبلی میں, یہ نہ چلا جائے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا, آپ کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے. انہیں پتہ ہے میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں, ضائع ہے. بن بھی جائے گا خان نے ممبر قومی اسمبلی نہیں بننا, ہمارے حلقے کے کام نہیں کروانے, ہمارے علاقے کا نمائندہ نہیں ہونا, اس نے اسمبلی جانا ہی نہیں ہے, اس نے حلف بھی نہیں لینا جا کے. تو مجھے بتائیں پھر وہ کیوں نکل کے گئے ووٹ ڈالنے؟ وہ اس لیے نہیں گئے. دو فیکٹرز کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو عمران خان سے کی جماعت سے وابستگی رکھتے ہیں, پھر کچھ لوگ ہیں جو ان سے نفرت کر رہے ہیں. اور اس چیز کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس بہت بہترین بیانیہ موجود تھا. فروری, جنوری, دسمبر, یہ جماعتیں اپنی پیک پہ تھیں. خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے تھے؟ خان صاحب کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ, واٹس ایپ میں, گروپس میں ان کی جماعت کو, پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا. ایسے ہی 60 تھے لوگ. خان صاحب واز آن اے پولیٹیکل وینٹیلیٹر. انہوں نے اقتدار سے نکلنا تھا, اور ان کی جماعت جو ہے وہ کسی صورت انتخابات نہیں جیت سکتی تھی, سب کو معلوم ہے. انہوں نے مجھے کہتے ہیں جھرلو پھیر دینا, وہ کر دینا تھا. لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ, جب آپ بہت زیادہ بھوک کنٹرول نہ کر پا رہے ہو تو پھر وہ جو بھوکا شیر حملہ کرتا ہے تو پھر وہ فصل بھی ساتھ میں اجاڑ دیتا ہے. تو وہ الگ. آپ کے اور میرے بہت سارے کولیگ, میری بہت ساروں سے ڈسکشن ہوتی ہے اس حوالے سے, اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا چیز تھی ایسی کہ تمہیں 2021 کی مہنگائی لگتی تھی اور تم بتاتے تھے کہ لوگ ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. 190 روپے کے انڈے ہو گئے, یہ ہو گیا. وہ اویس یوسف زئی کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے 190 روپے اور دوسری کو چیز 180 روپے کی, اس کو ملا کے 510 روپے بنائے ہوئے تھے, اور یہ وہ. لیکن وہ لوگ خاموش ہیں آج. ان کو نہ تو بازار میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے, نہ کوئی عوام کچھ کہہ رہی ہے. حالانکہ ہم دن میں سارا کچھ دیکھتے ہیں. آپ نے بھی بات کی, میں نے بھی کی, لیکن یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا جس کی ذمہ داری بنتی تھی عوام کو یہ بتانے کی کہ یار ٹھیک ہے ہم غلط تھے, ہمیں لگتا تھا, ہمیں بھی لگتا تھا, جو سیدھی بات ہے کہ یار مہنگائی بہت ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل سائیکل تھا, اپنے ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں, انٹرنیشنل سائیکل تھا. لیکن آج جو کیا ہو گیا, مال کہیں سے مل رہا ہے ان کو یا کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا نہیں, ہم لوگ میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں نا یہ بالکل اس پہ جمپ بھی نہیں کرنا چاہیے. مال مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے الفاظ کے قیدی ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹویٹس کے قیدی ہوتے ہیں, ہم اپنی ویڈیوز کے, اپنی سٹیٹمنٹس کے, بیانات کے قیدی ہوتے ہیں. آپ جب ایک کام کر لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوزیشنز نہیں لینی چاہیے. جب آپ اس قسم کی پوزیشنز لے لیتے ہیں, میں تو خان صاحب کے دور میں ریکارڈ ہے, اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ مہنگائی والے معاملے کے اوپر میں نے کوئی بات کی اور میں نے کہا کہ خان صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں, یا ان کی جب ان کے دور حکومت میں ایک ویڈیو, ایک لفظ, ایک جملہ نکال کے لائے, میں نے کہا کہ جناب کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں, حالات بہت اچھے ہیں, مہنگائی نہیں ہے, یا مہنگائی کے فلاں ریزنز ہیں, یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہو کہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ کے اوپر جا کے بات کیوں نہیں کی. اس لیے مجھے ابھی بھی آسانی ہے, فراوانی ہے, میں بڑے آرام سے ان کی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کر سکتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بیش کرنے کے لیے دوسروں کی سائڈ کی پوزیشن لے لی. اس کے بعد جب ان کا دور آیا تو پتہ چلا کہ یار یہ اپنے والے دانے تو اور زیادہ کانے ہیں. جب وہ اپنے والے دانے زیادہ کانے نکلے تو اب وہ ان کو نگلنے کے اوپر مجبور ہیں کہ اگر یہ تھوکے اور بتایا کہ یہ اصل میں یہ تو زیادہ کانے دانے ہیں, تو پھر ہمارا جو جھوٹ ہے وہ عیاؤں کے سامنے آئے گا. اس وجہ سے پھر بندہ اپنے الفاظ کا, اپنے جملوں کا, اپنے ٹویٹس کا, اپنی ویڈیوز کا, اپنی سٹیٹمنٹس کا, اپنی خبروں کا بھی قیدی بن جاتا ہے. یہ وہ قیدی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اس کو اینڈ کرتے ہیں. فرض کرتے ہیں جی انتخابات 2023 میں اکتوبر میں ہوتے ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملک کس طرف جائے گا؟ کیا سچویشن, مطلب جو ابھی تک ٹریجیکٹری میں دیکھ رہا ہوں نا, صورتحال دن بہ دن خراب ہو رہی ہے. اچھا اس کو بھی اوور دیکھیں, ملک کہیں نہیں جائے گا, ملک یہیں رہے گا. نہیں ملک تو یہ عوام قائم رہے گا. عوام دیکھیں نہیں, وہ اپنا ریزنٹمنٹ نکالیں گے. دیکھیں بیلٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو اس وقت ہرانا, مجھے تو کوئی پروپوزیشن نظر نہیں آتی, کیونکہ اکتوبر تک جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سمجھ جائیں گے ان کا جو ان کو ابھی مل سکتا ہے نا وہ بھی نہیں ملے گا. یہ طے شدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں پریس کانفرنس سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر مریم اورنگزیب کی یا مریم نواز کی
یا مولانا فضل الرحمان کی یا بلاول کی یا شہباز شریف کی پریس کانفرنس سے پیٹ بھرتا ہو, گھر کا چولہا جلتا ہو, تو آپ 13 جماعتیں ہیں, آپ 13 جماعتیں ہیں, ان کے لیڈرز زیادہ ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے, آپ روزانہ پریس کانفرنسیں کر کے آپ ہرا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے نا, دیکھیں یہ ایک سائیکی کی بات ہے. مجھے نہیں وجہ سمجھ آتی کہ کوئی شخص کیوں جا کر شہباز شریف اگر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ان کو انتخاب کرے گا. پرفارمنس صحیح ہوتی ہے نا, نعرہ کیا ہے آپ کے پاس, بیانیہ کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, کچھ تو بتائیں نا. آپ بتائیں آپ نے جناب فلاں چیز بہتر کر دی, آپ نے وہ کر دی. آپ کے پاس سوائے اس کے بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ایک آرمی چیف لگا دیا, اس کے علاوہ کچھ کیا؟ آپ بتا دیں, آپ سوال کر رہے ہیں, بہت زیادہ سوال ہے آپ کے پاس. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. میں پرسنلی ظاہر اس سے پہلے مطلب ظاہر شادی شدہ نہیں تھے, بچے نہیں تھے, تو جب سے ہم بنے ہیں نا تو اب پتہ لگنے لگا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. تو پھر ہماری صورتحال تو وہی عوام والی ہے, اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ بھی آپ اس پہ کچھ اچھا, میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ دو طرف سے, کیونکہ آپ کی بیشنگ ہو رہی ہے تو آپ بہت زیادہ مایوس ہیں. حکومت بھی ساتھ نہیں دے رہی, گھر سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے بالکل. مطلب دیکھیں جو چیز کل 50,000 میں ایک گھر کا خرچہ مینیج ہو جاتا تھا, یا تھوڑے بہت کبھی پکڑنے پڑتے تھے, یا کبھی تھوڑا سا سرپلس بھی ہو جاتا تھا, آج یقین کریں کہ اس سے ڈبل بھی ہو نا تو اس سے پوری نہیں پڑتی. اس کی وجہ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ بھی ہے, دیکھیں وہ بندہ 50,000 میں بھی گزارا کر سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, زندہ رہ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت لالے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 50,000 قائم رہے گا کہ نہیں. لوگوں کو یہ صورت نظر نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ یار اگلے مہینے نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی. آپ ایک کموڈٹی سپر سائیکل کا, آپ ریسیشن کا, کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کی ابھی کل آج جب ہم گفتگو کریں 900 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج کی, ویسے تو وہ ایک جوا ہے, لیکن وہ بھی ایک ون آف دا فیکٹرز ہے جس میں آپ کی اعتماد حکومت کے اوپر, حکومت کی پالیسیز کے اوپر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کو اسٹاک ایکسچینج پہ. وہ تو ہے ہی نہیں. کوئی ایک میرا خیال ہے 122 ارب روپے ڈوبا ہے لوگوں کا. 122 ارب کہنا آسان ہے, 122 ارب گننے بیٹھے ہیں, 20 بندے گننے بیٹھے ہیں فار دا ریسٹ آف دیئر لائف, 100 روپے کے نوٹ گن رہے ہوں, بس وہ گنتے ہی رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. تو ویسے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب پھر بھی میں اس پہ کچھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہوپ ملے, کہ کچھ ہو کہ اگر فرض کریں انتخابات نہیں ہوں. ہاں ہوپ بالکل ہوپ ہے. ہوپ یہ ہے کہ آپ الیکشنز میں جائیں. 2023 کا سال جو ہے نا, یہ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں یہ ریسیشن کا سال ہے, اور ریسیشن کے پیریڈ میں جو اکانومی کا ڈاؤن فال ہے پوری دنیا کا, اس نے 2024 تک ٹورڈز دی اینڈ آف 2023 امپروو. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ دنیا کے 7 بہترین معاشی اذہان کی بات کر رہا ہوں, جو معیشت دان ہیں, جو سمجھتے ہیں اکانومی کو, جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد جتنے بھی ریسیشن کے پیریڈز آئے ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2023 کا سال جو ہے وہ بہت برا سال ہے. ٹورڈز دی اینڈ آف 2023 چیزیں امپروو ہونا شروع ہوں گی, اور 2024 میں جا کے اکانومی بوم آئے گا, بہت بہتری آئے گی. تو یہ جو 2023 کا سال ہے, اس کو تھوڑا سا گزارنے کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں بریس فار دی امپیکٹ, کہ جہاز نے بیلی لینڈ کرنا ہے, کریش لینڈنگ کرنی ہے, تو پائلٹ کہتا ہے بریس فار دی امپیکٹ, کہ جب یہ ٹکرائے گا زمین کے ساتھ, اس وقت جو جھٹکا لگنا ہے اس سے آپ کی گردن نہ ٹوٹے, تو آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ گردن کے پیچھے لے جائیں, سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں, خاص پوزیشن میں کہتا ہے بیٹھ جائیں. تو جو بریس فار دی امپیکٹ ہے وہ کرنا ہے آپ نے. دوسرا, میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے صدیق جان کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا, اس میں نے ایکسپلین کیا کہ الیکشن جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک اکانومی ہے. کچھ ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں پیسہ موجود ہے, لیکن ان کے پاس اس وقت ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سرمایہ مارکیٹ میں ڈالیں گے, بزنس میں ڈالیں گے, بزنس نیا شروع کریں گے, تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا, انہیں واپس نہیں ملے گا. اس وجہ سے انہوں نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے. اگر آپ الیکشن کا اناؤنس کریں گے تو یہ سارا جو سرمایہ دار ہمارا طبقہ ہے, یہ یا تو خود الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے, یا یہ الیکشن کے جو مختلف امیدوار ہیں جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ان کا سپورٹر ہوتا ہے. وہ چیف سپورٹر, وہ ایک امیدوار کو کروڑ روپے کمپین کے لیے دینے والا, 50 لاکھ یا 2 کروڑ کمپین کے لیے دینے والا, مختلف وجوہات سے کہ میرا فلاں پرمٹ کروا دینا, میرا فلاں لائسنس کروا دینا, فلاں کام کروا دینا. وہ کیونکہ پھر وہ پولیٹیشنز کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ کام چلتا ہے نا. دیکھیں سیاستدان بھی یہ کام کرتے ہیں,
اور لیجیٹیمیٹ ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو پیسے آئے گا، وہ پیسے کا سائیکل جو ہے وہ چلے گا، پرنٹنگ پریس چلیں گے، آپ کے بلڈ بورڈز کا کام چلے گا، پینٹرز کا کام چلے گا، ہوٹل والوں کا کام چلے گا، ساؤنڈ سسٹم والے کا، لائٹنگ والے کا کام چلے گا، LED والا، اشتہار کا، میڈیا کا، کارپوریٹ میٹنگز ہوں گی، ہوٹلز، ٹینٹ کناتے، اسٹیج کا سامان لگانے والے، کرسیاں، یہ سارا کام چلے گا. یہ پیسہ ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کے پاس جائے گا. یہ بلینز کا، ارب ہا روپے کا، کھربوں روپے کا بزنس ہوگا. وہ بزنس جو ہے وہ جس کے پاس پیسہ جاتا جائے گا، وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پاس جیب میں تو نہیں رکھے گا نا، وہ بھی جا کے کچھ خریدے. دیکھیں وہ تو الیکشن کی صورت میں ہے نا، بالکل کہ کنڈیشن ہے اگر الیکشن ہونا ہوتا ہے ہی تو ہے ہوگا. الیکشن. لیکن دیکھیں نا، کووڈ آیا تھا جس طرح سے، ہم نے دیکھا دنیا میں حکومتوں نے اپنی عوام کی مدد کی تھی، اور پاکستان میں بھی ہوئی تھی. ہم اس ٹائم ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کو بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن لٹرلی آج پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہماری حکومت ہمیں بچانے کے لیے بہت مدد کر رہی تھی، کہ دنیا میں اتنا بڑا ایک ایپیڈیمک تھا اور بچایا گیا. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، پھر ہمارے لیے زیادہ پریشانی والی بات ہے نا، کہ ایک تو دنیا میں ریسیشن، اور اوپر سے ہمارے ہاں ماشاء اللہ جو بیٹھے ہیں وہ ہمیں ٹکے کا فائدہ کیا دینا ہو. پتہ لگا کہ IMF کہہ رہا ہے 800 ارب ڈالر کو ٹیکسز لگا دو، پر ہوگی ہماری تو بلے بلے. بالکل. دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ معاملات ایسے ہی ہیں، اور کرونا والے معاملے میں میرا خیال ہے کہ کبھی کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بنائے یا کوئی تفصیل کے ساتھ رپورٹ بنائے اور وہ دکھائے کہ جب مراد سعید ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے کہ بند کر دو سب کچھ، اور ایک پالیسی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، انڈسٹری کو بند نہ کریں، سب کچھ بند نہ کریں، مر جائیں گے لوگ، بھوک سے مر جائیں گے، کرونا سے نہیں مرے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انڈسٹری بند ہو گئی بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، انڈیا میں، ایون چائنا میں بہت، چائنا میں بھی یونٹس بند تھے. تو جو یورپین اور مغربی مارکیٹس ہیں ان کے ٹیکسٹائل کے آرڈرز پاکستان کو مل گئے. اور جو خان صاحب کے جو اعداد و شمار خان صاحب بتاتے ہیں نا کہ آخر میں یہ بہتر تھا، یہ بہتر تھا، یہ اتنا اچھا تھا، یہ گروتھ تھی، وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ وہ یہ پالیسی نہ لیتے، بالکل اس وقت یہ گورنمنٹ یہ پوزیشن نہ لیتی، آپ کو اصل میں جو پیسہ آ رہا تھا ایگزیکٹلی جو آپ کا ایکسپورٹس کا جو پیسہ آ رہا تھا سارا ٹیکسٹائل کا ہے. اور وہ سارے کے سارے جو آرڈرز میں ایک بہت بڑا یعنی کہ بڑی ہے وہ اس دور کی اس پالیسی کے. میں اس کو ایک طرح اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ ہم وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس جس کو ہم کہتے ہیں، پچھلے 10 سال جو تھے، پچھلی 2 حکومتوں نے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھائی تھی، اور ہم کہتے تھے ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کووڈ نے ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز ایک موقع ایسا دیا کہ وہ لوگ دوڑ میں زخمی ہوئے، جو بھی وجہ بنی وہ رک گئے، ہم نے وہ پیس پکڑی اور ان کی آرڈرز بھی پکڑے مارکیٹ سے، اور ہم بھاگ پڑے. لیکن جو تھا، لیکن اب آپ نے وہ ہر چیز یہ بحث جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ بھائی، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک، اور میرا خیال جتنی لمبی بات ہو سکتی ہے وہ چلتی جائے گی. وہ دوسرا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ریجیم چینج ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھا گیا، ہوا یا نہیں ہوا، اور کیسے ہوا، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.